الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں داخل ہو گئے۔ یہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کا ہم پر کرم ہے، وگرنہ دنیا میں اربوں انسان ہیں، اربوں میں سے اکثریت وہ ہے جو نہ اللہ کو جانے نہ اللہ کے نبی کو جانے، ان کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، جانوروں والی زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، خواہشات پوری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم سے زیادہ بہتر ہے، دنیاوی پیسے کے اعتبار سے، محلے وقوع کے اعتبار سے ایسے ملکوں میں آباد ہیں جو ہم سے زیادہ ترقی پذیر ہیں، لیکن نہ ان کو اللہ کا پتہ نہ اللہ کے نبی کا پتہ۔ یہ میرے اوپر آپ کے اوپر اس اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوجوان فرمایا، اس اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی سمجھ عطا کی ہے، اور اس اللہ نے ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا کیا ہے، ہمارے سینے میں ایمان ہے، یہ صرف اور صرف اس اللہ کی ہم پر عنایت اور مہربانی ہے۔ اس لیے بھائی
رمضان کے آخری عشرہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں. ٹوٹے پھوٹے روزوں کی اللہ توفیق دے رہے ہیں. اپنی طرف سے کوئی ٹوٹی پھوٹی نماز تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں. یہ ساری میرے اللہ کی مہربانی. یہ بھائی ساری کیا ہے؟ میرے اللہ کی مہربانی. رمضان میں اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, منتظر ہوتے ہیں. اور بھائی انتظار وہ کرتا ہے جس کا کسی سے کوئی تعلق ہو. انتظار وہ کرتا ہے جس کا کسی سے تعلق ہو. ماں کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے. اگر بیٹا افطاری کے وقت گھر نہ, کہیں کام گیا ہو, دیر ہو جائے, تو ماں افطاری کو جی نہیں چاہتا ہے. ماں بیٹے کی اولاد کی منتظر رہتی ہے, بیوی شوہر کی منتظر رہتی ہے. وہ اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ ان کا اپنے اپنے پیاروں سے تعلق ہے. رمضان میں اللہ جل جلالہ اپنے بندے کے اتنے منتظر ہیں, میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمارا وہ انتظار نہیں کیا جو رمضان میں اللہ ہماری توبہ کے منتظر ہے. جو رمضان میں اللہ ہماری توبہ کے منتظر ہے. اس لیے میں نے پچھلے جمعے میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ کا جملہ آپ سے عرض کیا تھا کہ رمضان میں گناہگار رحمان کو اتنا تلاش نہیں کرتے ہیں جتنا رحمان گناہگاروں کو تلاش کرتے ہیں. رمضان میں گناہگار رحمان کو اتنا تلاش نہیں کرتے جتنا رمضان کا رحمان گناہگاروں کو تلاش کرتے ہیں. اس لیے بھائی یہ آخری عشرہ ہے اور اللہ جل جلالہ کی ایک ایسی رحمت خاصہ, یوں کہہ سکتے ہیں اللہ کا اس امت سے ایک محبت ہے جس پر اللہ جل جلالہ نے حضور کی امت کو شب قدر کی دولت سے مالامال کیا. اور ایسا کیوں نہ ہوتا, ایسا کیوں نہ ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی امتوں کے حالات آئے, لمبی عمریں, بڑی محنتیں کی, سال ہر سال اللہ کی اطاعت میں گزارے. حضور کے سامنے پہلے نبیوں کے حالات آئے, پہلی امتوں کے حالات آئے. حضور رنجیدہ ہو گئے, حضور رنجیدہ ہو گئے, حضور غمزدہ ہو گئے. اس پر نہیں کہ میری امت کا دنیا کا نقصان تھا. میں ان باتوں کو کہیں کیسے عرض کروں, الفاظ ساتھ نہیں دیتے, احساسات کو لفظوں میں کیسے ڈالا جائے. حضور رنجیدہ ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ اللہ پہلی امتوں کی زندگیاں لمبی, بڑا کچھ کر گئے, لیکن اللہ میری امت کی عمر تو 60-70 سال تھا, اور 60-70 سال کی 100 میں سے 50 جاتے ہیں, اور 50 جو ہیں وہ 60-70 سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ میری امت کیا کمائے گی, اس کی تو عمر ہی بڑی تھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ ہوا, غم ہوا. اس پر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور یہ سورہ قدر لے کر آئے, اور اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ بشارت اور پیغام دیا کہ میرے نبی جی آپ رنجیدہ نہ ہو, ہم آپ کی امت کو شب قدر دے رہے ہیں. آپ کے امتی اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو پہلی ساری امتوں میں عبادت سے آگے نکل گئے. اس لیے فرمایا کہ بھائی یہ شب قدر 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے. کتنا بھائی؟ 83 سال 4 مہینے. اور بھائی جو مسلمان اپنی زندگی کی 10 شب قدر حاصل کر لے اس کا حساب لگاؤ. جس کو 10 شب قدر مل جائیں 800 سال 8 صدیاں 32 سال اس کو عبادت کا ثواب ملے گا. کتنا بھائی؟ 8 صدیاں 8 صدیاں. اور نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 1000 سال, 950 سال تو ان کا زمانہ نبوت ہے. تو جو اس امت کا جو مسلمان اپنی زندگی کی 15-20 شب قدر پالے
تو بھائی اس کا ثواب کہاں جائے گا؟ پتہ نہیں اس کا حساب کہاں جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، رنج ہوا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم شب قدر دے رہے ہیں، آپ کی امت کا جو شب قدر کو پالے گا وہ پہلی امتوں میں عبادت سے آگے نکل جائے گا۔ اس لیے بھائی شب قدر صرف اس امت کے نصیب نہیں، اس سے پہلے اللہ نے یہ رات رکھی نہیں، اللہ نے یہ رات رکھی نہیں، اسی لیے دوسری امتوں کو اعتراض ہوا۔ اللہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اس طرح ہے، ایک آدمی نے مزدور منگوائے کام کے لیے، مزدوروں سے کہا تم فجر سے لے کر ظہر تک کام کرو، تمہیں میں 1000 روپے دوں گا۔ انہوں نے ظہر تک کام کیا اور جس مالک نے مزدوروں کو بلایا تو ان کو 1000 روپے دے دیے۔ مزدوروں کی دوسری جماعت کو بلایا ظہر کے وقت، ان سے کہا تم ظہر سے لے کر عصر تک کام کرو، تمہیں بھی 1000 روپے دوں گا۔ پہلی جماعت نے کہا ہم سے فجر سے لے کر ظہر تک کام کروا کے 1000 دیا ہے، اور ان کو ظہر سے لے کر عصر تک کام مزدوری کروا کے 1000 دے رہے ہیں۔ عصر کا وقت ہوا، دوسری جماعت کو بھی 1000 روپے دے کر فارغ کر دیا۔ پھر عصر میں تیسری جماعت کو بلایا، ان سے کہا کہ تم عصر سے لے کر صرف مغرب تک کام کرو، تمہیں بھی 1000 دوں گا۔ پہلی دونوں جماعتوں نے اعتراض کیا کہ ان کا مدت محنت کا زمانہ دورانیہ صرف عصر سے مغرب، اور ان کی اجرت ہمارے برابر۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے یہ میری مہربانی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں اپنا کرم جس پر جتنا چاہوں کروں، میں اپنے کرم کا مالک ہوں، میں اپنی رحمت کا مالک ہوں۔ حضور نے فرمایا فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے والی، ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والی یہ پہلی امتیں ہیں، اور عصر سے لے کر مغرب تک چھوٹے سے دورانی میں کام کرنے والی اور پہلی امتوں کی طرح اجر پانے والی یہ میری امت ہے۔ یہ اللہ کا میری امت پر کرم اور فضل ہے، یہ اللہ کا میری امت پر کیا ہے؟ اس لیے بھائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ عربی کا اسلوب ہے جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ممکن نہ ہو، وہ چیز عظیم الشان ہو، تو ماں استفہامیہ سے سوال کرتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ قرآن کریم کس رات میں اتارا؟ شب قدر میں اتارا۔ اتنی بابرکت رات، اتنی بابرکت رات کہ ہم نے قرآن کریم اس رات میں اتارا۔ یہ ایسی بابرکت رات ہے، سورہ دخان میں فرمایا لیلۃ مبارکہ، یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت مجدد صاحب کے مکاشفات بڑے اونچے تھے، مکاشفات بڑے اونچے تھے، اور ہندوستان کی زمین پر تو ایسا شخص نہ ہوا اگر اکبر کے مقابلے پر حضرت مجدد صاحب کھڑے نہ ہوتے تو یہاں کفر و الحاد پھیل جاتا۔ ہندوستانیوں کے ایمان کو اکبر کے مقابلے پر مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے، اس پہ پوری امت متفق ہے کہ یہ مجدد الفسانی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ہر 1000 سال کے بعد میری امت میں کوئی ایسا مجدد پیدا ہوگا جو میرے دین کی تجدید کرے گا، تو مجدد صاحب کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ مجدد صاحب نے فرمایا کہ پورے سال میں اللہ نے جتنی رحمتیں برکتیں رکھی ہیں، اللہ نے پورے سال کی برکتوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے وہ ساری برکتیں رمضان میں رکھ دی، اور پورے رمضان کی ساری برکتیں اللہ نے اکٹھی کر کے رمضان کے آخری اشرا میں رکھ دی، اور رمضان کے آخری اشرا کی ساری رحمتیں اللہ نے اکٹھی کر کے شب قدر میں رکھ دی۔ اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے سال میں جتنی خیر و برکت ہے، جتنی رحمتیں ہیں، اللہ کا جتنا کرم ہے، جتنا فضل ہے، بھائی وہ سارا اللہ نے کس رات میں چھپا دیا ہے؟ اس رات میں چھپا دیا ہے۔ اور جن کو شب قدر مل گئی انہوں نے پورے سال کی خیر اور برکت کو سمیٹ لیا، اور جو شب قدر سے محروم ہو گئے وہ پورے سال کی خیر اور برکت سے محروم ہو گئے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس نے شب قدر کو پا لیا اس نے ساری بھلائی کو پا لیا، جو شب قدر سے محروم ہو گیا وہ ساری خیروں سے محروم ہو گیا۔ اور آگے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ شب قدر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو واقعتاً محروم اور بدبخت ہو۔
حضور نے کیا فرمایا؟ شب قدر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو واقعتاً محروم اور بدبخت ہو، نصیب والا اس رات سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے قرآن فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آگے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور لوگوں تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کیا ہے لیلۃ القدر؟ اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات ایسی ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہت بہتر۔ میں نے پچھلے شاید رمضان میں بھی یہ عرض کیا ہو، یہاں خیر کا لفظ ہے، خیر صفت مشبہ ہے، لیلۃ القدر خیر، خیر صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ عربی کا وہ صفت ہے جس میں بہت زیادہ مبالغہ، جیسے ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے بہترین۔ بھائی بہترین زیادہ اعلیٰ ہے یا بہتر زیادہ اعلیٰ ہے؟ بہترین زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو جس طرح اردو میں ہے نا بہترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین، عمدہ ترین، عربی میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے لفظ لایا جاتا ہے خیر۔ کون سا لفظ لایا جاتا ہے؟ خیر لایا جاتا ہے۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، نہیں، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ رحمت نازل کرے امام راضی پر۔ امام راضی نے بتا کیا فرمایا؟ امام راضی نے فرمایا لفظ خیر نسبت کے بدلنے سے حیثیت بدل جاتی ہے۔ میں اس کو اس طرح عرض کروں، ایک فنی بات ہے، لفظ خیر میں اس کو سادہ لفظ میں عرض کروں، خیرات ہے، ایک خیرات میری اور آپ کی ہے، ایک خیرات سخی کی ہے، ایک خیرات بادشاہ کی ہے۔ بادشاہ جب خیرات کرتے ہیں، بادشاہوں کی چھوٹی سے چھوٹی خیرات بھی عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بادشاہوں کی بھائی چھوٹی سے چھوٹی خیرات بھی، اب ہے لفظ خیرات، مینے کی خیرات کی حیثیت اور مالدار سخی آدمی نے کی اس کی حیثیت اور، اگر بادشاہ خیرات کرے تو اس خیرات کی حیثیت اور۔ امام راضی نے فرمایا خیر کا لفظ بندے کی طرف ہو تو خیر کا درجہ اور ہے، اور جب خیر کا لفظ اللہ کی طرف ہو، جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی خیر کی بھی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی خیر کی بھی کوئی انتہا۔ اس لیے اب ہم یوں ترجمہ کریں گے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہت اعلیٰ، کتنی کا اعلیٰ؟ جتنا مخلوق کے مقابلے میں اللہ کی ذات اعلیٰ ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے، ہم اس کو الفاظ اور حد میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور بھائی اس لیے قرآن نے 3 دفعہ قدر کا لفظ بیان کیا۔ مفسرین نے فرمایا شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ شب قدر کا معنی ہوتا ہے حیثیت، درجہ۔ مالی اردو میں بولتا ہے یار آپ کی میرے یہاں بڑی قدر ہے، یہ بالکل اسی سے لیا گیا ہے۔ تو شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کر کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتا، ایسا گناہ گار بھی اگر اس رات کو پالے تو وہ بھی اللہ کے یہاں قدر والا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ جل جلالہ کیا ہو جاتا ہے؟ قدر والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں قدر کا لفظ 3 مرتبہ ہے، اور یہ بھی یہی بات امام راضی نے بھی فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ امام راضی فرماتے ہیں 3 مرتبہ قدر قدر آیا نا، تینوں سے الگ الگ مراد ہے۔ امام راضی نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پہلا لفظ قدر لا کر اللہ یہ فرمانے ہیں میں تمہیں قرآن ایسی قدر والا دے رہا ہوں کہ اس سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میں تمہیں نبی بھی ایسا دے رہا ہوں کہ اس سے اعلیٰ قدر والا کوئی نبی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر یہ تیسرا قدر ہے، اور میں تمہیں ایسی امت بنا رہا ہوں کہ اس سے اعلیٰ فضیلت والی امت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے بھائی میرے اوپر اور آپ کے اوپر یہ خاص کرم کیا ہے، ذہن نصیب۔ اللہ کرے ہمیں اس کی قدر کا اندازہ ہو، ہمیں اس کی قدر کا اندازہ ہو کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ کیا دولت عطا کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
آپ علیہ السلام جن کے پاس جنت کی مہر، جس کی سفارش کرے جنت، جس کی سفارش کرے جنت، اور بھائی حضور کی وہ ذات جس کی سفارش سے پہلے نبی بھی فائدہ اٹھائے، پہلی امتیں بھی فائدہ اٹھائے، اس نبی کا حال یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں معمول یہ تھا کہ اپنے اہل و عیال کو صرف سحری کے لیے اٹھاتے، صرف سحری کے لیے اٹھاتے۔ جب آخری عشرہ آتا تو اپنے تہبند کو کس کے باندھ لیتے اور اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے اور یہ کہتے ہیں عائشہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، اتنا اہتمام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آخری عشرہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کیا بھائی؟ حضور اجنبی ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات میں اتنا ڈوب جاتے ہیں، راتوں کو اتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اتنا روتے، اتنا گڑ گڑاتے، اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے۔ بھائی میری ایک بات سنو، حضور اپنے عمل سے ظاہر کرتے، اے اللہ یہ جو تیرا رمضان کا آخری عشرہ ہے، اے اللہ میں اس کا قدردان ہوں۔ اور بھائی میں ایک بات آپ سے عرض کروں، بندہ جب اللہ کے سامنے قدردانی رکھتا ہے، اللہ کو قدر دکھاتا ہے، اللہ کی ذات کی، اللہ کی رحمت کی قدر کرتا ہے، بعض مرتبہ قدر پر وہ کچھ مل جاتا ہے جو زندگیوں کی محنتوں سے نہیں ملتا، جو زندگیوں کی محنتوں سے نہیں ملتا، قدر دانی پر اللہ اتنا عطا کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے سامنے اپنی طلب رکھتے، اپنی قدر رکھتے اور اللہ جل جلالہ کی آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے کہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز اور اجنبی ہو جاتے ہیں۔ بھائی جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو بھائی میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو دن کو بھولے، دوپہر کو بھولے، شام کو بھولے، دن رات ہم تو گناہ کریں، ہماری کیا عبادات ہیں۔ تو بھائی جب میری اور آپ کی یہ حالت ہے تو مجھے اور آپ کو زیادہ چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرہ میں تو دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ دیں۔ دنیا اسی لیے تو اعتکاف رکھا گیا ہے، اسی لیے تو کیا رکھا گیا ہے؟ اعتکاف رکھا گیا ہے کہ جب اعتکاف کے دن آ جائے بھائی ہر کام چھوڑ دو، جائز بھی چھوڑ دو، نہانا بھی چھوڑ دو، جائز خواہشات بھی چھوڑ دو، اب تو تم اللہ کے دروازے پر آ کر بس دھرنا دے لو، اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بھائی میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، بارہا عرض کی ہے کہ جو معتکفین ہیں وہ اللہ جل جلالہ کے مہمان ہیں۔ میری اور آپ ہم بے گزرے لوگ ہیں لیکن اتنی اقدار ہم میں ہیں کہ جو مہمان میرے اور آپ کے دروازے پر آئے ہم اس کو راضی کیے بغیر جانے نہیں دیتے۔ یار میرا مہمان ہے، یار میرا مہمان ہے۔ جب میری اور آپ میں اتنی غیرت ہے وہ اللہ کتنے غیور ہوں گے، تو جو اس اللہ کے دروازے پر آ کر مہمان بیٹھ جائے، بھائی مجھے بتاؤ اللہ اس مہمان کو راضی کے بغیر جانے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات حضور نے کن سے کہی؟ عربوں سے کہی۔ عربوں کا مزاج تھا، ان کے دسترخوان پر مہمان بن کر باپ کا قاتل بھی آ جاتا اس کے سامنے بھی کھانا رکھتے تھے، اسے کوئی سخت بات نہ کہتے کہ یہ کیا دیا، اس نے میرا لقمہ کھا لیا، یہ میرے دسترخوان پر آ گیا ہے۔ عربوں کے یہاں مہمان کی اتنی قدر، جب ایک بدو عرب کے یہاں، ایک دیہاتی کے یہاں مہمان کی اتنی قدر ہے، وہ اللہ تعالیٰ شریف کے گھر میں جو آیا ہو، اس کے دروازے پر جو مہمان بن کے آیا ہو، بھائی مجھے بتاؤ اللہ اس کو بغیر نوازے واپس آنے دیں گے؟ ہاں، اس لیے یہ اعتکاف کو معمولی نہ سمجھو۔ اور بھائی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، چلتے چلتے ذہنی طور پر عرض کروں، میری زبان پر آگے 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کے پاس 10 دن کی فرصت نہیں ہوتی وہ اعتکاف بیٹھتا ہی نہیں۔ بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے لیکن نفلی اعتکاف بھی اسلام میں ہے۔ حضور اور صحابہ رمضان میں بھی نفلی اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ دیکھو حضور نے ایک رمضان میں پورے رمضان کا اعتکاف کیا، حضور نے 2 عشروں کا بھی اعتکاف کیا، حضور نے 1 عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ بخاری مسلم میں تینوں روایتیں موجود ہیں۔ حضور نے بھائی پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، 2 عشروں کا بھی اعتکاف کیا ہے، 3 عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے 3 عشرے کا اعتکاف سنت ہے اور باقی مستحب ہے۔ اگر ہمارے پاس 10 دن نہ ہو تو بھائی جس کے پاس جتنے دن ہو وہ سنت نہ صحیح وہ نفل اعتکاف بیٹھ جائے۔
وہ کیا کرے؟ نفل اعتکاف بیٹھتا ہے۔ اور بھائی کم از کم تاک راتوں کا اعتکاف تو ہم مسجد میں کر ہی لیں، مغرب کے بعد آئیں یا گھر سے کھانا کھا کر افطاری میں آ جائیں اور تاک راتوں میں مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھ جائیں، عشاء کی نماز تراویح پڑھیں، سحری تک رہیں۔ اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو سحری کے وقت اٹھ کر گھر چلے جائیں۔ جب ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کر سو بھی گئے، انشاءاللہ شب قدر کا ثواب پھر بھی ملے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے معتکف کے مقدر میں خسارہ نہیں ہے، یہ مسجد میں آ کر کھائے پیے گا سوئے گا بھی، اللہ جل جلالہ پھر بھی اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بھائی یہ آخری اشرا ہے، تاک راتیں گزر چکی ہیں، ایک گزر چکی ہے، آگے باقی ہیں، اور ان کی قدر کیجئے۔ راتوں کو اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تازہ کر لیجئے، اور اس سے زیادہ قرآن کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ جملہ ہی بھائی قدر دانی کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ایسی ہے، یہ رات ایسی ہے جس کو اس رات کی عبادت کی توفیق مل گئی، اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور بھائی اللہ جل جلالہ نے جو اس رات کی تعین نہیں نہ کی وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بخاری میں ہے، رسول مسلم میں ہے، بخاری میں مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شب قدر کی رات کی تعین بتانے کے لیے تشریف لائے۔ دو صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے، حضور نے فرمایا تمہارے جھگڑے کی نحوست سے اللہ نے مجھے شب قدر بھلا دی، اللہ نے مجھے شب قدر بھلا دی تمہارے۔ اس لیے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں نماز اور روزہ اور صدقہ سے افضل چیز کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ فرمایا نماز روزہ صدقہ سے افضل ہے آپس کا سلوک اور اتحاد۔ کیا بھائی دوبارہ غور سے سنو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز روزہ صدقہ سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ فرمایا ان سے افضل ہے آپس کا سلوک اور اتحاد۔ اور حضور نے فرمایا تمہیں میں ایک چیز نہ بتلاؤں جو نیکیوں کو اس طرح موڑ دیتی ہے جس طرح اس طرح موڑ دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ بھی ضرور بتلائیے۔ فرمایا وہ آپس کا جھگڑا اور اختلاف ہے، آپس کی لڑائی، آپس کا جھگڑا، یہ بندہ کو اللہ کی رحمت سے گرا دیتا ہے۔ آپس کے جھگڑے کی اتنی نحوست کہ امام الانبیاء بھی اس نحوست سے متاثر ہوئے بغیر نہیں ہے، اور امام الانبیاء کو شب قدر کی تعین بلا دی گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا، حضور نے کیا فرمایا شب قدر میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جن کے آپس کے اختلافات اور جھگڑے احادیث میں بہت سے لوگ ہیں، ماں باپ کا نافرمان ہے، شراب پینے والا ہے، سود خور، بہت سے ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو آپس میں اختلاف اور جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، جو آپس میں دوسرے سے بولتے نہیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے بارے میں بھی فیصلہ فرما دیا، حضور نے فرمایا کہ شب قدر میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے بھائی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ویسے ذکری طور پر یہ بات میری زبان پر آ گئی، اس بات کو یاد رکھیے۔ ایک یہ وہ ناراضگی مراد ہے، وہ دو مسلمان جو آپس میں بول چال نہیں رکھتے، جن کا آپس میں جھگڑا ہے، شب قدر میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جھگڑا کسی دنیاوی وجہ سے ہوا ہو، جن کا جھگڑا کس وجہ سے ہوا ہو؟ اگر دین کی وجہ سے جھگڑا ہوا، فرض کریں آپ کسی دوست سے اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ وہ شراب پیتا ہے، آپ ساری زندگی اس کو سمجھاتے رہے، جب وہ باز نہیں آیا، اس کی شراب کی وجہ سے آپ نے تعلق توڑ لیا ہے، تو یہ دین اور یہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ نے تعلق توڑا ہے۔ یہ اس وعید کا سامنا ان کو کرنا نہیں پڑے گا، یہ وہ ہے جن کا دنیاوی معاملہ ہوگا۔ اس لیے بھائی زندگی میں اس بات کا اہتمام کیجئے کسی مسلمان سے ہماری قطع تعلق کی قطع کلام نہ ہو، ہر کسی سے ہماری دعا سلام ہو۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، اسلام یہ بھی کہتا ہے،
اسلام یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں دوبارہ ان سے اسی طرح کے تعلقات رکھیے. نہیں، فرض کریں آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بار بار نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ہمارے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات تو نہ رکھو. تعلقات اسلام، تعلقات اسلام کیا ہے؟ اس کو سلام کرتے ہو، اس کے سلام کا جواب دو، بیمار ہو ہے اس کے عیادت کرو، اگر کوئی پریشانی ہو تو پریشانی میں غمخواری کرو، اگر اس کی کوئی خوشی ہو تو اس میں مبارکباد دو. اگر ہم اتنا کرتے رہیں گے تو اس وعید کا شکار نہیں ہوں گے. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ایک دوست سے ہماری ناراضگی ہے، اس حدیث کو سننے کے بعد اس کے ساتھ پھر اسی طرح کی دوستی رکھو. تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے نقصان ہوتا ہے. بہرحال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ جل جلالہ حضرت جبرائیل کو حکم دیتے ہیں. حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں اور روئے زمین پر بکھر جاتے ہیں. جو لوگ اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں. فرشتے ان سے کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں. فرشتے ان سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں. فرشتے ان کو پہچان لیتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. فرشتے ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھائی جبرائیل ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، بھائی فرشتوں کی جماعت ہمارے لیے دعا کرے تو اللہ کے یہاں قبول کیوں نہیں ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا اس رات کو جبرائیل اترتے ہیں، ان کی قیادت میں فرشتے اترتے ہیں، روئے زمین پر بکھر جاتے ہیں. جو لوگ اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کو پہچان لیتے ہیں. اور امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے 2-3 وقت میں پہچان کرتے ہیں بندوں کی. ایک نماز کے وقت، ایک شب قدر میں. 2-3 موقعوں پر فرشتے پہچانتے ہیں اور اس پہچان کا فائدہ مومن کو موت کے وقت ہوتا ہے. اس پہچان کا فائدہ مومن کو کب ہوتا ہے؟ موت کے وقت ہوتا ہے. اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ بعید نہیں ہے شاید نماز کا حساب و کتاب جو فرشتے ہمارا کہتے ہیں نا، امام غزالی نے فرمایا ہو سکتا ہے وہی فرشتے روح نکالنے بھی آتے ہوں. تو وہ فرشتے ساری زندگی ہم سے جان پہچان ہے، ان فرشتوں کی ساری زندگی ہم سے جان پہچان ہے. جب مومن کا آخری وقت آتا ہے وہ فرشتے بھی اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تو گھبرا نہیں، ہم نے تو تجھے شب قدر میں عبادت کرتے بھی دیکھا ہے، ہم نے تو تجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، تو گھبرا نہیں. وہ فرشتے احادیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے مومن کو اتنی تسلی دیتے ہیں، وہ جنت کے تحفے تحائف ساتھ لاتے ہیں، گلدستے اور پھول ساتھ لاتے ہیں اور اس کو وہ جنت کے گلدستے پیش کرتے ہیں، وہ پھول پیش کرتے ہیں اور اس کی روح کو اپنے سے مانوس کر لیتے ہیں. مومن کی روح ان فرشتوں کی ملاقات میں ایسی ڈوبتی ہے کہ جب فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے آٹے کے اندر سے دن کا نکال دیا گیا ہے. دنیا والوں کو جسم تڑپتا نظر آتا ہے لیکن روح مزے میں ہوتی ہے. اس لیے جب مومن کی جان نکالی جاتی ہے اس کے جسم پر تو روح نکلنے کے اثرات آتے ہیں، تکلیف کے اثرات آتے ہیں، لیکن مومن کی روح پر تکلیف کے اثرات نہیں آتے. اس وجہ سے نہیں آتے کہ فرشتے زندگی میں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. اس لیے بھائی یہ رات ایسی ہے اس میں ہم فرشتوں کی دعاؤں کو سمیٹیں گے. حضرت جبرائیل ہمارے لیے دعا کریں گے قدم قدم پر. اور بھائی ایک بات میں آپ سے عرض کروں، رات کوئی لمبی نہیں ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات پر کہ ہمارے لیے شب قدر میں اٹھنا مشکل. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں آدمی فیکٹری کے ملازم، نوکریاں کرنے والے، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ رمضان کے آخری راتوں میں بازاروں میں دیکھنا ساری رات دکانیں کھولے، فجر 8 بجے آگے تاجر دکان کھولے گا، سارا دن وہ گولو کے بیل کی طرح دکان پر چھپے گا، نہ اسے نماز کی پرواہ، وہ سارا دن دکان کے کاؤنٹر پر کھڑا ہے اور آخری دنوں میں ساری رات کھڑا ہے. جب بھائی ایک شخص وہ ہے جو چند ٹکوں کی خاطر سارا دن ساری رات اپنی دکان میں کھڑا ہو سکتا ہے تو کیا بھائی میں اور آپ ایک رات اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتے؟ اس لیے بھائی ہمارے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، بیٹے کی شادیاں 8-8 دن
ڈول ڈمکے میں ساری راتیں بچیاں گزار دیتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والے جب اتنی استقامت رکھتے ہیں کہ وہ ساری رات اللہ کی نافرمانی میں کھو دیتے ہیں، تو بھائی جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کیا اس کی غیرت اس پر نہیں اٹھاتی کہ میں اس اللہ کی اطاعت میں ساری رات کیوں رکھوں؟ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب گرفتار ہوئے، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں معتصم باللہ بادشاہ تھا، عباسی خلیفہ تھا. یہ مسئلہ چلا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ مخلوق مر جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، مخلوق میں تبدیلی ہو جاتی ہے. جس طرح اللہ کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی تبدیلی نہیں ہے. اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کریم کلام اللہ ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. معتصم باللہ گمراہ ہو گیا، اس کو معتزلیوں نے گمراہ کر دیا. وہ کہتے تھے قرآن کریم مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا، اور اس زمانے کے علماء دو جماعتوں میں بٹ گئے. آدھے علماء معتصم باللہ کے ساتھ لگ گئے اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ آدھے کھڑے ہو گئے. معتصم باللہ اتنا آگ بگولا ہوا، اس نے امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر لیا، اور امام احمد بن حنبل رمضان کے آخری عشرہ میں گرفتار ہوئے. امام احمد بن حنبل کا روزہ تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا. امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کیا گیا، آخری عشرہ روزہ، 4 بیڑیاں باندھی، اور امام اتنے اونچے درجے کے محدث. آج بھی مسند احمد جو حدیث کی سب سے سخی کتاب ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی ہے. اس کو دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے بڑے محدث، نفیس مزاج، بڑھاپا، روزہ، آخری عشرہ، گرمی. معتصم باللہ کے فوجی نے گرفتار کیا اور 4 بیڑیاں لگا کر سارا دن امام احمد بن حنبل کو دھوپ میں کھڑا رکھا. اور شام کو معتصم باللہ نے یہ کہا امام احمد سے کہ امام، میں قسم کھاتا ہوں مجھے آپ میرے بیٹے سے زیادہ عزیز ہیں. میں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں رکھتا جتنی آپ سے رکھتا ہوں. صرف آپ اپنا فتویٰ بدل دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا جو کلام ہے یہ مخلوق ہے، میں اپنے ہاتھ سے آپ کی بیڑیاں کھولنے کے لیے تیار ہوں. امام احمد نے فرمایا مجھے قرآن کو مخلوق کہنے کے لیے قرآن و سنت کی دلیل چاہیے. دلیل دے تو میں مان لوں گا، دلیل نہیں ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. معتصم باللہ نے آرڈر جاری کیا کوڑے مارے جائیں. امام احمد بن حنبل کو کوڑے اتنے مارے گئے کہ کمر کا ساری جلد اتر گئی، اور امام احمد بن حنبل ہوش ہو کر گر گئے. اور معتصم باللہ اتنے غصے میں آیا، وہ ہر روز امام احمد بن حنبل کو کوڑے مرواتا، اور ایک جلاد سے 2 کوڑے مرواتا تاکہ تیسرے کوڑے پر جلاد تھک کے کبھی ایسا نہ مارے. 2 کوڑے مارتے جلاد بدل جاتا، 2 کوڑے مارتے جلاد بدل جاتا. اور امام احمد بن حنبل کے جسم سے، کمر سے ماس نہیں رہا تھا. بعد میں جب امام احمد کو غسل دینے لگے اس وقت راز کھولا کہ حضرت بلال کی طرح امام احمد کی کمر کے اوپر ماس نہیں ہے، پسلیوں کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی ہیں. اور امام احمد فرمایا کرتے تھے مجھے ایسے کوڑے مارے گئے، ایک کوڑا بھی اگر ہاتھی کو پڑا ہوتا تو ہاتھی بلا اٹھا. مجھے ہر روز اس طرح کے کوڑے مارے جاتے. لیکن امام احمد بن حنبل نے جب کوڑے پڑتے امام احمد کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا، آواز بھی نہیں نکلتی. جب ظلم کی حد ہو جاتی تو امام احمد بن حنبل زور سے کہتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. جب بھی زبان سے جملہ نکلتا یہ نکلتا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. لیکن بعد میں معتصم مر گیا. اللہ نے امام احمد بن حنبل کو رہائی عطا فرمائی. معتصم کا بیٹا جو تھا اس نے بعد میں امام احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا، لیکن امام احمد بن حنبل کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور امام احمد بن حنبل کے جسم پر ماس نہ رہا. جو بات میں سنانا چاہتا ہوں جس کا تعلق میرے موضوع سے ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل بعد میں ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے ہر دعا میں کہتے اے اللہ ابو الحیثم حداد کی مغفرت فرما. ہر وقت یہ کہتے اے اللہ ابو الحیثم حداد کی مغفرت فرما. ہر روز یہ کہتے
ان के बेटे थे अब्दुल्ला। उन्होंने एक मरतबा पूछी, या अब्बा जी, ये अबुल हैसम हद्दाद कौन है, आप इसके लिए इतनी दुआ मग़फ़िरत करते हैं? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, बेटा जिस वक्त मुझे पहली मरतबा मुअतसिम बिल्लाह के दरबार में लेकर जा रहे थे, मैं बेड़ियों से बंधा हुआ था, तो रास्ते में जाते जाते मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने मुझे कहा, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम, तू अपने आप को आलिम और मुहद्दिस समझता है, एक बात याद रखना, अब तेरा पता चलेगा, तू मुझे जानता है, मैं अब्बासी दौर का सबसे बड़ा डाकू अबुल हैसम हूँ। मैंने हजारों डकैतियां की हैं, सैकड़ों मरतबा गिरफ्तार हुआ हूँ और मेरी कब्र पर हजारों कोड़े लगे हैं, लेकिन मैंने शैतान की इताअत में इतनी इस्तिकामत और पुख्तगी दिखाई है कि ये पूरी हुकूमत मुझे डाका से रोक नहीं सकी है। जब मैं शैतान की इताअत में इतना मजबूत हूँ, इमाम तेरा पता चलेगा कि तू अल्लाह की इताअत में कितना मजबूत है, अब तेरा इम्तिहान है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि जब ये बात कही तो अल्लाह ने मुझे ऐसी कुव्वत दी, मैंने कहा, है मेरे अल्लाह, अगर ये डाकू शैतान की इताअत में इतना मुस्तकीम और मजबूत है, अगर मैं इस डाकू से आगे ना निकल सका, तो ऐ अल्लाह कि तेरे नाम लेने का मुझे कोई फायदा नहीं है। फरमाया कि मेरे ऊपर जितनी मुसीबत आई, उस मुसीबत में मुझे जितनी इस्तिकामत और मजबूती इस डाकू की इस बात ने दी, मुझे किसी ने नहीं दी, और इस डाकू की बात को मैं सारे इम्तिहान से सुरखरू होकर निकला। तो भाई, जब एक डाकू ये कह सकता है कि मैं डकैती में रातों जागा हूँ, एक चोर ये कह सकता है मैं चोरी में रातों जागा हूँ, और लोग फखरिया कहते हैं कि हमने सारी रात फिल्म देखी है, हमने सारी रात ड्रामा देखा है, लोग फख्र से कहते हैं कि हमारे भाई की शादी पर हमने 10 रातें हम सोए नहीं हैं। जब दुनिया अल्लाह की नाफरमानी में इतना कुछ कर सकती है, तो भाई मैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के शब कदर में क्यों नहीं जा सकते? इसलिए हमारे लिए क्या, मैं इसको 3 अल्फाज में बयान करूं, इसलिए अलमिया है, मैं हर इतना चीखता हूं, मैं क्या करूं इस बात पर, मैं जज्बाती हो जाता हूं इस बात पर। रमजान का ताक़रातें शुरू हैं, मुसलमानों को बाजार आबाद है, सारी दुनिया भागी जा रही है, मेरी बीवी भी जा रही है, आपकी भी जा रही है, बाजार आबाद है, बाजार आबाद है। वो अल्लाह भी कहेगा ये कैसे नालायक और नादान है। मैं माफी का कलम लिए बैठा हूँ कि कोई एक मर्तबा आए और ये ऐसे लापरवाह कि बाजारों में शैतान के मरकज में। इसलिए भाई इस कदर को जानिए, हमें इसका एहसास उस वक्त होगा जिस वक्त हमारी चारपाई उठेगी, जिस वक्त हम कब्र में उतरेंगे, उस वक्त एहसास होगा। मैंने चंद दिन पहले एक बात अर्ज की, ये करामत है भाई, अगर किसी को समझ ना आए, किसी को गलत फहमी हो, वो मुझसे बाद में समझ ले। ये हसास बात है जो मैं अर्ज करने लगा हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी और आपकी जिंदगी इस वक्त कितनी कीमती है। मेरी और आपकी आंख से निकलने वाला एक आंसू, मैं कसम खा सकता हूँ अल्लाह के यहाँ रूए जमीन पे समंदरों से ज्यादा कीमती है। अल्लाह की जहन्नुम बहुत बड़ी है, लेकिन इस जिंदगी में मेरे और आपके आंसू में इतनी ताकत है कि ये अल्लाह की जहन्नुम को ठंडा कर देगा, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है, इस जिंदगी का एहसास नहीं है। चंद दिन पहले मैं दोस्तों को सुना रहा था, अल्लामा जलालुद्दीन सूती, कोई आम बंदा होता तो मैं ये बात ना आपको सुनाता। अल्लामा जलालुद्दीन सूती उम्मत के बहुत बड़े मुहक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस, कोई मौजू ऐसा नहीं है जिस मौजू पर अल्लामा जलालुद्दीन सूती की कोई किताब ना हो। ये उम्मत के चंद बड़े मुसन्निफों में से हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने लिखा है कि हम एक मर्तबा, मेरे पड़ोसी का इंतकाल हो गया, हम उनको दफन करने के लिए कब्रिस्तान गए, और जब कब्रिस्तान गए उनकी कब्र खोद रहे थे तो साथ वाली जो कब्र थी उसकी लहर की दीवार गिर गई और वो साथ वाली कब्र भी खुल गई। हमने देखा कि एक सफेद ऋषि बुजुर्ग अपनी कब्र में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये कौन लिखा है? अल्लामा जलालुद्दीन सूती को ये ना समझे कि गैर मुस्लिम बात। अल-इत्क़ान में देख लो, अल-इत्क़ान फी उलूमिल कुरान, अजीम उसूल तफसीर पर अल्लामा सूती की 2 जिल्दों में है। फरमाया कि हमने देखा एक सफेद ऋषि बुजुर्ग कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लामा सूती फरमाते हैं हम हक्के बक्के रह गए। हमने कहा अगर अल्लाह ने गैब का पर्दा उठाकर बरज़ख हमें दिखाई दी है तो इससे पूछे। हमने उससे पूछा बाबा जी आप ये क्या पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं कब्र में 70,000 कुरान खत्म कर चुका हूँ। कितने? सारी जिंदगी मैं कुरान पढ़ता था, कुरान मुझे इतना पसंद था,
انتقال کے بعد قبر میں میں نے یہ خواہش ظاہر کی، اے اللہ میں زندگی میں قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا، اے اللہ مجھے یہ دولت دے دی جائے کہ میں قرآن میں تلاوت کرتا، قبر میں تلاوت کرتا رہوں۔ تو میں نے 70,000 قرآن ختم کر دی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں ہم یہ بات سن کر ششدر رہ گئے، حیرت میں آ گئے۔ جب ان بزرگوں نے ہماری حیرت دیکھی انہوں نے ایک جملہ کہا، میں اور بھائی میں اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے میں اپنے ضمیر کو وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس جملے کی سمجھ عطا فرمائے، میرا مقصد صرف یہ جملہ ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں جب ہم حیرت میں آئے ششدر کے قبر میں 70,000 قرآن، جب اس بزرگ نے ہمارے چہروں پر حیرت دیکھی تو پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی اگر تمہیں تعجب ہو رہا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر مجھے دے دو، میرے 70,000 قرآن تم لے لو، تم اپنی مکلفانہ زندگی میں ہو، میں موت کے راستے سے گزر چکا ہوں، میری مکلفانہ زندگی اجر و ثواب میرے عمل پر نہیں ہے، اب میں یہاں 70,000 قرآن پڑھ رہا ہوں لذت کے لیے، مجھے ثواب نہیں مل رہا، اس لیے کہ اللہ موت کے بعد ثواب کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور تم ابھی موت کے دروازے سے گزرے نہیں ہو، تم مکلفانہ زندگی میں ہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو 70,000 قرآن لے لو، تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اجر و ثواب میرے 70,000 قرآن سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ تم اس وقت اپنی مکلفانہ زندگی میں ہو، میں مکلفانہ زندگی سے گزر چکا ہوں۔ اس لیے بھائی ہمیں اس کی اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کے بعد اندازہ ہوگا لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے، یہ قرآن کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کیا ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی تراویح کیا ہے، یہ ہمارے بھوک پیاس کے ٹوٹے پھوٹے روزے کیا ہیں، اس لیے بھائی اس کی قدر چاہیے، اللہ کے نبی پر اعتماد کیجئے۔ اور بھائی میری اور آپ کی حیرت یہ ہے اگر مجھ پر آپ کسی مسئلے میں اعتماد کریں تو میری جان پر بنائے کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو بھائی میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ تو بھائی ہم کس پر اعتماد کر رہے ہیں؟ اللہ پر اعتماد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی پر اعتماد کر رہے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے نبی پر اعتماد کرے بھلا وہ ڈوب سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرے وہ برباد ہو سکتا ہے؟ ہمیں کسی تجربہ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی مشاہدہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا صحیح فرمایا، اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس شب قدر کی بھائی یہ رمضان ہے، اس کی قدر کر لیجئے۔ اور یہ جو شب قدر ہے اگر ہم پوری رات نہیں جاگ سکتے تو میں ہر رمضان میں عرض کرتا ہوں مغرب کی نماز جماعت سے، بعد میں سنتیں، عشاء کی نماز جماعت سے، نماز تراویح جماعت سے، اس کے بعد کچھ ہو سکے تو کر لیجئے، سو جائیے، تہجد میں جلدی اٹھ جائیے، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لیجئے، اگر 4 نفل 8 نفل کی اللہ ہمت دے وہ کر لیجئے، اور اس کے بعد سحری کر لیجئے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں شب قدر کا ثواب مل گیا۔ اور بھائی اگر ہم رات کو لمبی عبادت نہ کر سکے اللہ کے لیے، یہ میں اپنے جیسے نکموں کے لیے ایک بات بیان کر رہا ہوں، ہم صرف اتنا کر دیں کہ میں مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی نافرمانی نہیں کروں، بھائی یہ نیت کر لیجیے، فجر سے لے کر مغرب تک میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں کسی کو ستاؤں گا نہیں، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر فجر سے لے کر مغرب سے فجر تک کا وقت اس اہتمام سے ہم نے گزار لیا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں سمجھتا ہوں یہ افضل ترین عبادت ہے، انشاءاللہ شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔